الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء الحق وزهق الباطل صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجن المؤمنین وجنت الکافر صدق اللہ العظیم۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، جب خوف خدا ہو دل میں یہ کیسو غصہ کچھ بھی نہیں، یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ ستوت کافر کچھ بھی نہیں، یہ مٹی کے کھلونے ہیں سارے کافر کے لشکر کچھ بھی نہیں۔ وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم و تشدد سہ نہ سکے، شمشیر فنا کے دائرے پر بات صداقت کہہ نہ سکے، یہ چشم فلک نے دیکھا ہے جو طاقت میں ہم سے بڑھ کر تھے، جب توحید کا طوفان اٹھا تو مد مقابل رہ نہ سکے۔ سامعین گرامی، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر لفظ کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مارکہ حق۔ مارکہ حق کے معنی ہے حق اور باطل کی جنگ۔ نہ صرف یہ پہلی جنگ ہے، نہ صرف یہ آخری جنگ ہے، بلکہ یہ جنگ اس وقت سے لگی آ رہی ہے جب عرب کی زمین پر عبداللہ کے در یتیم، آمنہ کے لال حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا نعرہ لگایا۔ یہ جنگ اس وقت سے لگی آ رہی ہے۔ حق باطل نے ہمیشہ حق کو دبانے کی کوشش کی، لیکن کل بھی ناکام، آج بھی ناکام ہوگا، آج بھی ناکام، کل بھی ناکام ہوگا، آج بھی ناکام ہوگا۔ شاعر نے کیا خوب کہا، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا دباؤ گے۔ اسلام کے شیروں کو مت چھیڑنا تو ورنہ تکبیر کے نعروں سے دنیا کو ہلا دیں گے۔ مومن کو حقیقت میں کمزور تم نہ سمجھو، مومن کو حقیقت میں کمزور تم نہ سمجھو، یہ مٹتے مٹاتے دنیا کو مٹا دیں گے۔ بدر میں مسلمان 313 تھے، غلبہ 1000 کا پایا، احد میں 750 تھے، غلبہ 3000 کا پایا، خندق میں 3000 تھے، غلبہ 10,000 کا پایا، خیبر میں 1600 تھے، غلبہ لاکھوں پر پایا، حنین میں 12,000 تھے، غلبہ 20,000 کا پایا، تبوک میں 20,000 تھے، غلبہ 30,000 کا پایا، یرموک میں 60 تھے، غلبہ 60,000 کا پایا۔ ارے مسلمانوں، کل بھی فتح نصر تمہارے قدم چومتی رہی، آج بھی تمہارے قدم چومتی رہے گی۔ بھارت پاکستان کو کمزور سمجھ کر، بزدل سمجھ کر، کم سمجھ کر حملہ کیا، لیکن پاک فوج نے دانت کھٹے کر دیے، یہ بتلا دیا حق ہمیشہ باطل کو دبائے گا، باطل ہمیشہ حق کو نہیں دبا سکتا۔ مجھے معلوم ہے کہ سیاست کون کرتا ہے، امامت کون کرتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ سیاست کون کرتا ہے، امامت کون کرتا ہے، اور میری حفاظت کون کرتا ہے۔ وہ امریکہ جو جنگ شروع ہونے سے پہلے یہ اعلان کر رہا تھا یہ دونوں ترقی پذیر ملک ہیں، ان کے درمیان ہمارا بولنے کا کوئی حق نہیں۔ جب پاک بھارت نے، مجاہد اسلام نے منہ توڑ جواب دیا، وہ یہ لوگ صلح پر آ گئے۔ جب امریکہ کے نائب صدر نے جی ڈی وینس سے سوال کیا گیا کہ پاک بھارت میں کشیدگی چل رہی ہے، جی ڈی وینس نے جواب دیا اٹس ناٹ آور بزنس۔ لیکن صاحب مجاہدین نے اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے جب دشمن کو جواب دیا، ان کا بزنس بھی ہو گیا، اور سیز فائر کے لیے سرگرم عمل ہو گئے۔ ان کو معلوم نہیں ہم لوگ وہ ریاست ہے، وہ قوم ہے جنہوں نے اپنے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی ہے، جب تک زندہ رہیں گے باطل کے خلاف جہاد کرتے رہیں گے۔ یہ شیوا زمانے میں مشہور ہے ہمارا، یہ شیوا زمانے میں مشہور ہے ہمارا، ساری دنیا عبادت ہے دستور ہمارا۔ کٹا کر گردنیں بتلا کہے کربلا والے، کٹا کر گردنیں بتلا کہے کربلا والے، کسی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ ہم نے اقبال کا کہا مانا، فاقوں کے ہاتھوں مرتے رہے، ہم نے علماء دیوبند جمعیت علماء اسلام، ہم نے اقبال کا کہا مانا، شہداء ختم نبوت جھکنے والوں نے رفتیں پائیں، ہم خودی کو بلند کرتے رہے۔ اب میں اپنی تقریر کا ختم اس آیات پر کروں، مجھے لگتا ہے مناسب ہوگا، وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔